آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ آج پاکستان اور آئی ایم ایف کا مشترکہ قومی بجٹ کے جس کی مالیت لگ بھگ 9.5 ٹریلین روپے ہے، بالآخر پاکستان کی قومی اسمبلی نے منظور کر لیا۔ عجیب بات ہے کہ اس موقع پہ ٹریڈیشنلی قائد حزب اختلاف کو بھی ایوان میں ہونا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ اللہ جانے انہوں نے آپس میں سانٹھ گانٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ایوان میں نہیں آنا، یا پیشگی واک آؤٹ کر گئے، یا دونوں کی الگ الگ مصروفیات تھیں۔ تھوڑی دیر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بجٹ جس دن منظور ہوا غائب ہوئے ہوں۔ ایگزیکٹلی 1 سال پہلے بھی 2021 میں جب قومی بجٹ منظور ہوا، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو اس سے پہلے ایک فضا بنی تھی کہ یہ بجٹ جو ہے اس پہ بڑی خونی بحث ہوگی، سخت کلامی ہوگی، ایک ایک جملے پہ جنگ ہوگی، پھر جا کے بجٹ منظور ہوا تو ہوا۔ لیکن آسمان نے دیکھا کہ پوری اپوزیشن غائب تھی، اور اس وقت قائد حزب اختلاف تھے شہباز شریف، وہ بھی غائب تھے۔ اس دفعہ بھی وہ وزیر اعظم بن گئے، اس کے باوجود آج وہ نہیں تھے۔ حزب اختلاف، اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ حزب اختلاف وہاں ہے بھی مگر نہیں بھی ہے۔ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہیں۔ جیسی کیسی بھی ہے، جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مختلف وزارتوں کے لیے جو 131 ڈیمانڈ فار گرانٹس تھے اس پہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، حالانکہ ٹریڈیشنلی حزب اختلاف ایک ایک پہ سوال اٹھاتی ہے۔ اپوزیشن نے 266 سنا ہے کٹ موشنز پیش کیے، سب کے سب مسترد ہو گئے۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، لیکن پچھلے سال اپوزیشن نے کہا تھا یہ تو آزادی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور آمریت ہے۔ کیا قصہ ہوا؟ عامر وسیم صاحب ہیں جو بیورو چیف ہیں ڈان اسلام آباد کے، وہ عینی شاہد ہیں کہ آج وہاں ہوا کیا۔ تو مبشر بھائی، آپ کے حوالے۔ جی وزیر صاحب بہت شکریہ۔ اور وہ دن تو لد گئے جب بجٹ منظور ہوتا تھا تو عوام اس میں ڈھونڈتے تھے کہ ان کے لیے کیا ریلیف ہے۔ اس بجٹ میں تو صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، اور ریلیف جو ہے اس کا نام شاید آپ اگلے سال تک نہ سنیں، کیونکہ آلریڈی جو پرائسز کی ہمیں ریلیف نما تکلیف مل چکی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم پرائسز ہوں، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، چاہے وہ گیس کے بل ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے باوجود بدترین شارٹ فال کا سامنا ہے۔ آج آلموسٹ 10,000 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا، جو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہوا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے مارکیٹیں بھی بند جلدی کرنی شروع کر دیں، سب کچھ میجرز لے لیے۔ عامر، بجٹ کے اندر آج جو آپ نے دیکھا، اور جب آپ سے بات بھی ہو رہی تھی، انٹرسٹ عوام کا تو شاید ویسے ہی ڈر کے مارے نہیں ہوگا کہ آلریڈی ان کے اوپر جو پیٹرول بم اور بجلی بم اور گیس بم پھاڑ دیے گئے، تو اس کے بعد بجٹ تو ان کے لیے تو امٹیریل ہے۔ لیکن وہاں جو بحث ہوئی اور جس طرح منظور ہوا، تو آپ کو لگا کہ ایک بس کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کی شرائط اس میں شامل کرتے جائیں، اور اینڈ میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا، یہ بجٹ عوام کے لیے نہیں تھا۔ دیکھیں، جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، میرے خیال ہے اپوزیشن والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسپیسیفکلی وہ کیا ڈرافٹ ہے جو کہ جس پر ایگریمنٹ ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو ابھی تک اس طریقے سے پیش بھی نہیں کیا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ بجٹ میں آج اتنی ساری امینڈمنٹس ہوئی جو حکومت نے کی، پیٹرولیم پر 50 روپے لیوی کی انہوں نے آج منظوری دی ہے۔ گو کہ مفتاح اسماعیل نے بعد میں وضاحت کی کہ ہم صرف پرمیشن لے رہے ہیں، ابھی ہم امپوز نہیں کر رہے۔ یہ پرمیشن ہم نے ہاؤس سے پہلے سے لے لی ہے کہ اپ ٹو ₹50 ہم لیوی لگا سکتے ہیں، اور سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے۔ جی، اور سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے۔ جہاں تک ابھی جو آپ بات کر رہے تھے دلچسپی کے حوالے سے، تو تھرو آؤٹ بجٹ سیشن یہ جو 3 ہفتے تقریباً چلا ہے، تو میں نے اتنا نان سیریس انوائرمنٹ کبھی بجٹ سیشن میں نہیں دیکھا۔ چاہے جیسی بھی اپوزیشن ہو، جو بھی ہو، اور خاص طور پہ جب کٹ موشنز آتی ہیں، وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب اپوزیشن ایک ٹف ٹائم دیتی ہے گورنمنٹ کو، تقریریں ہوتی ہیں۔ کٹ موشن آبویسلی ساری ریجیکٹ ہی ہوتی ہیں، اگر کٹ موشن پاس ہو جائے تو بجٹ مطلب گورنمنٹ کی میجورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کٹ موشنز ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس پہ گورنمنٹ کو کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پریزنس کو انشور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پورے بجٹ سیشن میں ہم نے دیکھا
کہ نہ منسٹرز آئے, اور ایون کیبنٹ کے ممبرز نے پروٹیسٹ, خورشید شاہ صاحب نے اتنا زبردست قسم کا پروٹیسٹ کیا کہ جی یہ کس قسم کی بجٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی کہ وہاں ہے بھی کہ نہیں, تو تقریریں جس قسم کی ہوئی ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا تھا کہ ٹریجری ممبر بول رہا ہے یا اپوزیشن ممبر بول رہا ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس جو اس وقت جو سو کالڈ اپوزیشن میں ہیں, انہوں نے اپنی فیوچر میں, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تو انہیں ٹکٹ نہیں ملنا, انہوں نے انہی دو پارٹیوں میں, بڑی میں یا کسی میں ان کا آگے جانا ہے. اور تو ظاہر ہے کہ ان کا سارا فوکس پوری بجٹ ڈیبیٹ میں عمران خان بیشنگ تھا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا بندہ بول رہا ہو, نون کا بول رہا ہو, پی ٹی آئی بول رہی ہو, پریویس گورنمنٹ نے یہ کر دیا, پچھلی حکومت نے یہ کر دیا. اور آج نصرت پٹھان صاحبہ نے جس طرح کی تقریر کی ہے تو وہ تو بالکل پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا جی بے نظیر بھٹو دل میں بستی ہیں, اور این آئی سی وی ڈی جو وہاں پہ اتنا زبردست علاج ہو رہا ہے, اور یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پی ٹی آئی کی ہیں, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. جی یہ پی ٹی آئی کی ہیں, پہلے کبھی پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھیں, اب یہ گزشتہ جو ہے الیکشنز میں پی ٹی آئی کی. دیکھو جو مدر آف پارلیمنٹ ہے برطانیہ, اس میں ایک ٹرم ہے اور ہمیشہ سے ہے, ہر میجسٹیز لائل گورنمنٹ یا ہز میجسٹیز لائل اپوزیشن. تو میرا خیال ہے کہ پہلی بار میں اس ٹرم کا مطلب سمجھ رہا ہوں موجودہ حکومت کی ٹرم میں جو قومی اسمبلی میں ہے, ہز میجسٹیز لائل اپوزیشن کیا ہوتی ہے. اینیویز کیری آن پلیز. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور انہوں نے اپنی تقریر کا سٹارٹ ہی اس سے کیا کہ بھٹو سب کے دلوں میں بستے ہیں, کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پر بحث ہو رہی تھی جو ابھی سنڈے کو وہاں ہوئے, تو پیپلز پارٹی کو سب کرٹیسائز کر رہے تھے. تو اس طرح کی ایک ماحول, کیونکہ آج بجٹ پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا جتنا لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور الائز نے بھی اس پہ شور مچایا, جے یو آئی ایف نے بھی, ایم کیو ایم نے بھی, اور جی ڈی اے نے تو ظاہر ہے اس پہ بات کرنی تھی, زرداری صاحب, بلاول صاحب نے جواب بھی دیا. تو لیکن پوری بجٹ ڈیبیٹ جو 3 ہفتے چلی ہے, میرا خیال ہے کہ 2-2 گھنٹے میں سیشن ختم ہوتے رہے, ورنہ پریویسلی 10 گھنٹے ہم نے سیشن دیکھا, کیونکہ ممبرس کو وہ جب ٹائم دیتے تھے. اس دفعہ اسپیکر صاحب نے کسی کو روکا بھی نہیں ہے, موسٹلی انہوں نے دل کھول کے تقریریں کی ہیں, اور جس ایشو پہ چاہا انہوں نے بات کی ہے, اس کے باوجود 2.5 گھنٹے میں ختم ہو گیا. مجھے یاد ہے پچھلے جب ہم دیکھتے تھے آپ کے ساتھ, آپ بھی تھے, ہم بھی ہوتے تھے, تو باقاعدہ دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, ناشتہ, سب کچھ وہی ہوتا تھا کہ بجٹ سیشن جو ہے یہ پتہ نہیں کس لمبا چلے گا. ایک اور جو اپوزیشن نے شاید اپنی پریزنس دکھانے کے لیے, ان کو معلوم ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں, انہوں نے ووٹ کاؤنٹ کے لیے چیلنج کر دیا وائس ووٹ کو. اچھا. اور جب وائس ووٹ کا رزلٹ آیا تو 120 اور 11. اچھا. یعنی 120 اور 11 ممبر بیٹھے تھے, لیکن انہوں نے چیلنج کر دیا اس کو بھی. تو شاید یہ بھی ایک ایفرٹ تھی کہ دکھانے کے لیے کہ نہیں دیکھیں جی ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. اچھا عامر, ایک بات بہت ہو رہی ہے کہ یہ ساری جو کرٹیسزم ہے وہ اس کا رخ نون لیگ کی طرف ہے, اور جو الائز ہیں خصوصاً پیپلز پارٹی ہو گئی یا جے یو آئی ہو گئی یا ایم کیو ایم ہو گئی, جو کہ پی ڈی ایم میں تو ساتھ تھے اور اس حکومت میں بھی الائز ہیں, مگر جب کرٹیسزم آتا ہے تو وہ ذرا سائڈ سٹیپ کر جاتے ہیں کہ تمام گالیاں جو ہیں وہ نون لیگ کے ہی حصے میں آئیں. تو یہ ڈیلیبریٹ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو ڈیلیبریٹ لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جب بھی الیکشنز ہونے تو ان دو مین پارٹیوں نے آپس میں الیکشن لڑنا ہے, یہ تو ایک آپ کو نیچرل سی چیز ہے. تو ڈیلیبریٹلی لگ رہا ہے, جس طرح خورشید شاہ صاحب نے تقریریں کی, اور خاص طور پہ شہباز شریف کا نام لے کے انہوں نے دونوں دفعہ کہا کہ جی ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا, تو بالکل ڈیلیبریٹلی یہ لگ رہا ہے. اور تو بلاول تھے, بلاول خود آ جائے, لیکن ان کا ایک جینون, آپ کو پتہ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی فیملی میں, تو پچھلے پورے ہفتے تقریباً زرداری صاحب بھی آ جائے ہاؤس کے اندر تھوڑے دیر کے لیے. تو لیکن نون بالکل ٹارگٹ ہے تمام جماعتوں کا, اور پیپلز پارٹی کا خاص طور پہ. اور اس کے لیے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جب کیبنٹ بریفنگ ہوئی یا جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اسد محمود صاحب کو بھی بٹھا لیں, قائرہ صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیں. تو اب یہ اکیلے پریس کانفرنس کرنے سے بھی تھوڑا سا نون والے جو ہیں وہ اسی لیے بھاگ رہے ہیں, ورنہ پہلے شروع میں تو ان کے اپنے 4 منسٹر ہوتے تھے. جی بالکل, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ لوگوں کو بٹھائیں. تو آپ تو پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں اوور 2-3 ڈیکیڈز. یہ جس نہج پہ پارلیمنٹ آ گئی ہے کہ بجٹ سیشن کے اندر اتنی نان سیریسنس ہوتی ہے, ادروائز ہم دیکھتے ہیں, اور یہ گزشتہ حکومت میں بھی چلا کہ نہیں آ رہے, وزیر اعظم نہیں آ رہے, اپوزیشن لیڈر نہیں آ رہے, تو یہ کیا پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ, ایسی پارلیمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح آپ نے بات کہی ہے, اور افسوس کی بات ہوتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہی ڈیموکریسی کے اندر جو ہے ایک ادارہ ہے جس کی سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں اور ہونی چاہیے.
لیکن ہمارے ملک کی جو ہسٹری بتاتی ہے، کیونکہ فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہے. ابھی بھی آپ نے 2-3 دن پہلے جو تقریریں ہوئیں الائز نے گورنمنٹ کے خلاف، ہم نے دیکھا کہ سب بولے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آج بلکہ جو صابر قائم خانی صاحب نے آج جس طرح کی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی ہم لعنت بھیجتے ہیں، یہ لفظ بولا، اور ہم اتنے ایسے اقتدار پہ، یہ کہہ کے وہ باہر گئے. لیکن 10 منٹ بعد ہم نے دیکھا تو وہ ووٹ ڈال رہے تھے گورنمنٹ کے حق میں. وہ باہر جو ہے کہ صابر قائم خانی باہر تھو کرنے کے بعد دوبارہ ایوان میں آ گئے تھے. میرا خیال ہے آپ نے انہیں ایک ہی تھو کرتے دیکھا، حالانکہ انہوں نے 2 دفعہ تھو کیا تھا. اینیویز تھینک یو سو مچ. یہ جو ہے یہ سیگمنٹ، اس کا وقت پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لینا ہے تو وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی تھی بجٹ تو منظور ہو گیا، اور یہ کی کنڈیشن تھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کی کہ وہ اپنا جو پروگرام ہے وہ ریزیوم کر سکیں. اور وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ آلریڈی کیا ہے کہ پاکستان کو $1.9 بلین جو ہیں وہ ملنے کے قریب ہیں، یعنی جو معاہدہ جس نہج پہ ٹوٹا تھا وہ اب جڑنے جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، ماہر معیشت ہیں، اور اس سارے جو پروسیس ہوا جس میں بار بار IMF نے مطالبات کیے اور ہم نے قیمتیں بڑھائیں، اس بارے میں ہارون صاحب نے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار پہلے بھی کیا. ہارون صاحب، اب آپ کے خیال سے تمام جو رکاوٹیں ہیں IMF پروگرام میں وہ دور ہو گئی ہیں یا ابھی بھی کچھ بچا ہے؟ جی، اس کا ایک فارمل پروسیس ہے، کیونکہ یہ ابھی جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ہے، یہ ایک میمورینڈم آیا ہے جس کے اوپر پاکستان کی اکنامک ٹیم اس کو ریویو کرے گی. آلریڈی اٹ از اگریڈ ان پرنسپل، لیکن ایک پروسیس میں ہم سائن کر کے بھیجیں گے کہ جی ہم آپ کی 3-4 جو آپ نے پرائر ایکشنز رکھے ہیں ہم نے پورے کر دیے ہیں، یا اس کو جیسے اگری کیا تھا کر لیں گے. پھر یہ سٹاف لیول ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوگا اور بورڈ کی اپروول کے لیے چلا جائے گا. بورڈ تقریباً ہر 10-15 دن تو بعد. آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب، سوری جی ہارون صاحب، سٹاف لیول اگریمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ سرپرائز ہوگا یا مور اور لیس جتنا ہونا تھا ہو گیا ہے؟ انلیس پاکستان گوز بیک کہ جس میں کچھ تبدیلی کریں، میرا نہیں خیال کہ اب سٹاف لیول میں کوئی تبدیلی آئے گی. 7واں اور 8واں ریویو انہوں نے ملا بھی اسی لیے دیا ہے کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اگر لیٹ سے کہ کچھ ماہ میں یہ حکومت چلی جاتی ہے الیکشن کے موڈ میں، تو کیئر ٹیکر جو ہیں وہ نیگوسیشن نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ سپٹمبر تک کا پروگرام تو اب یہی اسی طرح چلے گا. تو اب جتنا ہم نے لیوے دے دیا ہے IMF کو، اور یہ ظاہر ہے پہلی دفعہ IMF پروگرام نہیں آیا، یہ ہم بار بار لیتے رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ IMF پروگرام لیتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے اسٹیبلٹی آتی ہے اور پھر دوبارہ سے اکانومی جو ہے وہ اس کی سلائیڈ یعنی نیچے جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ نیا ہوگا، یا اس دفعہ جو مہنگائی آنے والی ہے یا جو صورتحال آنے والی ہے وہ کسی بھی طرح مختلف ہے پچھلے پروگرامز کی نسبت؟ نہیں جی، اس دفعہ تو زیادہ ہے کیونکہ ایک ہمارے اوپر گلوبل کموڈٹی پرائسز کا پریشر بھی آ چکا ہے. اور IMF کی اگر آپ 4 نقطے جو انہوں نے ریز کیے ہیں میمورینڈم کے اندر دیکھیں تو ایک بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ آپ نیپرا سے نکال کے حکومت سے آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، تاکہ جو ہی آئل میں کوئی تبدیلی آئے وہ خود ہی اس کو ایڈجسٹ کر لیا کریں. تو اس حساب سے اگر 50 روپے لیوی بھی لگ جاتی ہے تو مہنگائی تو یقیناً بہت آئے گی، اور یہ خالی پاکستان نہیں ہے، کچھ باقی ممالک میں بھی آ رہی ہے. جہاں تک پاکستان کی سٹیبلٹی کا تعلق ہے، آئی واز ہوپنگ، جیسے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سپٹمبر سے جون 23 تک کا ایک اور یہ پروگرام ایکسٹینڈ ہو جائے گا، لیکن اس کا اندیا نہیں دیا گیا اور یہ پروگرام سپٹمبر میں ہی ابھی لگتا ہے ختم ہوگا. اور پھر جو بھی نئی حکومت آئے گی مجھے نہیں لگتا کہ وہ IMF سے ری نیگوسیٹ کیے بغیر آگے چل پڑے گی. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ترقی پذیر ملک کے بس میں نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان تو گھاس کا ہی ہوتا ہے، وہی کچلی جاتی ہے. یوکرین اور روس کا جو چکر چل رہا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ یہ طول پکڑے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ اگلے برس تک بھی چلے. تو جب تک یہ ہے
تب تک تو ہم جیسے ممالک صرف اسی طرح کے انجیکشنز پہ ہی چل سکتے ہیں، اور باقی جو حالات ہیں کموڈیٹیز کے یا قلت کے اور اس کے فراوانی کے، ان میں سے تو کچھ بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کسی پہ ہماری لگام نہیں ہے۔ جی دیکھیے استاد صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہماری کچھ جیو پولیٹیکل لیوریج ہوتی تھی افغانستان کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات سے، کہ ہم جا کے جیسے اس دفعہ 4 کنڈیشنز لگی ہیں تو ہم کسی ویلیے شیئر ہولڈر سے بات کر لیتے تھے۔ اب ایک تو ہماری وہ ختم ہو گئی ہے، دوسرا خطے کے اندر یہ جو جنگ کی انسٹیبلٹی ہے، اور اگر آپ G7 کا دیکھیں پروسیڈنگز تو چین اور EU اور امریکہ کی ٹینشنز اور رشیا کی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس کے اندر پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں انرجی اور فوڈ سیکیورٹی دو چیزیں خاص طور پہ ان ممالک میں جن کا انحصار اسینشل امپورٹ پر ہے، ان کے لیے بہت مشکلات مجھے دکھائی دے رہی ہیں، انلیس کہ وہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے انرجی کے میسو سیونگز پہ جائیں، کار پولنگ شروع کر دیں، صرف پبلک ٹرانسپورٹ مینڈیٹری کر دیں، ورنہ ہمارے اوپر اگلا سال مجھے خاصا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے بہت شکریہ عامر۔ یہ جن باتوں کا ہارون صاحب نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے بہت زیادہ ان پر بات ہو رہی ہے، جو ہماری پارلیمان ہے اس میں، اور خصوصاً یہ جو حکومتی اتحاد، آپ کو لگتا ہے ان کو ادراک ہے ان چیزوں کا؟ یار کیا تم نے پیارا سوال کیا ہے، ہائے 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 ہائے۔ پہلے تو تمہارے سوال پہ میں تھوڑا سا جھوم لوں، اس کے بعد جواب دینا۔ واہ واہ واہ، جی 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 جواب دیجیے۔ دیکھیں ادراک بظاہر تو نظر نہیں آتا۔ آج بھی جب میں اسمبلی جا رہا تھا تو 2 پروٹوکول کے جو وہ کانوائے میرے پاس سے جو گزرے ہیں گاڑیوں کے ساتھ، دیکھیں نا جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، جو قربانی کی بات ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں اور فیول کٹس کی بات ہو رہی ہیں، پروٹوکول اسی طرح سے ہے وزراء کا، ہاؤس کے اندر کوئی آتے نہیں ہیں، اور جس قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے میں تو اس کو بھی ویسٹیج آف ریسورسز ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب پارلیمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک منٹ پہ اس کے خرچہ ہوتا ہے۔ کہ جب یہ ڈیبیٹ جنرلی ہوتی ہے کہ سیاستدان خرچ کر رہے ہیں تو میں اس کو حمایت کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے سیاستدان ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن جس قسم کی اس وقت پریزنٹ اسمبلی ہے 2-3 مہینے سے جس طرح سے چل رہی، جب سے گورنمنٹ آئی ہے، نہ یہ اپوزیشن کے ریزگنیشنز کا فیصلہ کر رہے ہیں، نہ یہ کوئی اور وہاں پہ کوئی پالیسی میکنگ پہ بات ہو رہی ہے۔ بجٹ ایک فارمیلٹی تھی جو آ گئی، انہوں نے کر لی، 1 مہینہ سیشن بھی چلا لیا، دن بھی پورے ہو گئے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں، اور اسپیکر کی پاور لیسنس بھی آپ دیکھ لیں، علی وزیر صاحب تو آئے نہیں پورے بجٹ سیشن میں، انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی ایشو کر دیے، پھر بھی نہیں آئے۔ تو جہاں پہ اسپیکر اور جس طرح سے انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا بالکل کہ کتنے پریشر میں آ کے، اور اپنی ہی پارٹی میں سے بھی لوگوں نے ٹویٹ کیے تب جا کے ان کو تھوڑا سا ہوا، اور پھر جب ان کا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے تو وہ ایک ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پہ وہ نہیں آ سکے، حالانکہ اسپیکر صاحب نے کہا بھی تھا کہ آئی ٹیک اٹ اپ دس میٹر۔ تو یہ پارلیمنٹ کا جو اوور آل ہے، اور کمیٹیز آپ دیکھ لیں، پارلیمنٹ چلتی ہے کمیٹیز میں، تو پی ٹی آئی کے ریزگنیشن کے بعد کمیٹیز آپ کی ہیں ہی نہیں، بہت سی کمیٹیز کے چیئرمین ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ از فنکشنل؟ پارلیمنٹ از ناٹ فنکشنل ٹوٹلی۔ ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا یہ۔ ہارون شریف صاحب اور عامر وسیم صاحب، بہت نوازش کے آپ نے وقت دیا، ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور حکومت کوئی بھی ہو، تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر آپ کریٹیکل ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اس کی قیمت بھگتنی پڑتی ہے۔ کراچی میں گزشتہ جمعے کے روز صبح رینجرز نے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ارسلان خان، جن کا ٹویٹر ہینڈل ہے AK47، ان کو اٹھا لیا۔ اچھا، الگ صبح ان کو اٹھایا، 10 بندے گئے ان کے گھر سے، بیوی بچوں سے موبائل چھینے، ان کو ساتھ لے گئے۔ صبح ہوئی، ان کے جو بیوی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں انہوں نے کہا رینجرز آئے تھے، پورا دن شور مچتا رہا، سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی کہیں سے کچھ ہوا، مگر اگلی روز الگ صبح، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن نصف شب کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے کچھ دیر بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے رینجرز کی جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ارسلان خان کو انٹیلیجنس بنیادوں پر اٹھایا تھا کلفٹن سے، اور ان کو ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ روابط کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران بقول رینجرز
मुलजिम के मज़कूरा दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मामलात लेने और रवाबित का इंकशाफ हुआ है। वाज़े वाइट कॉलर क्राइम की बुनियाद पर मुकम्मल तहकीकात की गर्ज से केस जो है मुतल्लिका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है। दरी असम मुलजिम को मुस्तकबिल में होने वाली तफ्तीश में ताउन की तनबीह के बाद रिहा कर दिया गया है। अच्छा, अगर इतना कुछ था तो आप अदालत में पेश कर देते, वो उसे जो है अदालत हमेशा, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं तो आपको यार छुपाने की इतने ज़रूरत नहीं है। खौफनाक चार्जेस लगाने के बाद रिहा कैसे कर दिया, ये भी पूछ लेना भाई। मैं यही पूछने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान खान। अरसलान, आपको जब उठाया गया तो हम आपकी कहानी सुनना चाहते कि वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको अगवा किया जाता है और बाद में छोड़ा जाता है, वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं सामने आने पर। मगर मैंने आपकी ट्वीट भी देखी, आपने कहा मैं पाकिस्तान से मुखलिस हूँ, हिजरत करके यहाँ आया था, आपकी फैमिली भी आई थी और मैं मुखलिस रहूँगा। तो ये सारी जो आपके खिलाफ चार्जेस क्या थे, क्या कहते रहे आपको वो, या मारते ही रहे? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वसद भाई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया अपना प्लेटफॉर्म। ये जुमला तो हमें बोलना चाहिए था, लेकिन खैर आपने बोल दिया, शुक्रिया। सर तो सर बात ये है कि मैं अच्छा। पाकिस्तान का एक लॉ अबाइडिंग मुखलिस और सच्चा पाकिस्तानी शहरी, और मुझे इस बात का इदराक है कि एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और इसी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए मैंने एक फ़ैसला किया है। सबसे पहले मैं उससे आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, और वो फ़ैसला ये है कि मेरे साथ 24 जून 2022 जुमे के रोज़ सुबह 4:30 बजे जो हुआ, वहाँ से लेकर और 25 जून 2022 3:30 बजे जब तक मैं अपने घर पहुँचा, वो मामला मेरा ज़ाती है, और जिन लोगों के साथ है मैंने उनको उनकी ड्यूटी, चूँकि वो कर रहे थे, उनकी गलती नहीं है, तो मैं उस वाक़े पे उस दिन जो मुझ पर बीती है वो मैं अपने सीने में रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी इस सोच का रिस्पेक्ट करें, और मैं वो 23 घंटे जो हैं वो मैं अपने साथ लेके दफन होना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप पिछले सेगमेंट में मईशत की बात कर रहे थे, ताज़ा सी मिसाल है। पाकिस्तान इस वक्त जिस कंडीशन के अंदर है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा है, हम सब जानते हैं, और हम सब दुआ गो हैं कि नहीं ऐसा ना हो। इस वक्त मैं अपनी ज़ाती तकलीफ़ की वजह से कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं जिसे पाकिस्तान के दुश्मन FATF जैसी जगह पर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, IMF के सामने इस्तेमाल करें, और उससे मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचे। तो मैंने फ़िलहाल फ़ैसला ये लिया है कि मैं इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोश रहूँगा। जो मेरे साथ अच्छा, चले ठीक है, हम आपकी इस बात का एहतराम करते हैं, ठीक है। आपको राइट ऑफ साइलेंस बिल्कुल है। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि रेंजर्स ने अपने प्रेस रिलीज में जो चार्जेस लगाए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। सर बात यह है कि मुझे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर इस वक्त। नहीं, नाम ना ले, आप बताएं कि क्या। नहीं सर, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मुझे प्लीज, मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मुझे गुफ्तगू करने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आम आदमी हूँ, मैं टेलीविजन पे आने वाला कोई सियासतदान नहीं हूँ, मुझे नहीं आता ही। तो सर बात यह है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको अल्ताफ हुसैन के नाम की वजह से उठाया गया। मैंने उनको जो जवाब दिया है मैं आपको भी वही जवाब देता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूँ कि मुझे अल्ताफ हुसैन की वजह से उठाया गया है। मुझे मेरे व्यूज़ की वजह से उठाया गया है। जो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या होंगे मुझे नहीं मालूम, मंजूर पश्तीन के बारे में भी मेरे ऐसे ही व्यूज़ होंगे, मेरे नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसे ही व्यूज़ होंगे, मेरे हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिसको इस मुल्क में इजाज़त है या नहीं है उसके बारे में
رائے رکھنے کا ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے میں نے آئین کو بہت کھنگالا کہ کیا کہیں پہ منع لکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ رائے نہیں رکھ سکتے اس آدمی کے نام کے حوالے سے, تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا. پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی حکم نامہ ایسا آیا ہو جس میں عام شہری کو کوئی نام بتایا گیا ہو کہ یہ نام آپ سوشل میڈیا پر نہیں لکھ سکتے. میں نے پی ٹی اے, پیمرا, ادھر ادھر ہر جگہ میں نے کوشش کی, مجھے ایسا کوئی حکم نامہ نہیں ملا. تو جب کسی چیز کا حکم نامہ نہ ہو تو جرم کی بنیاد ہوتی نہیں ہے. تو جب حکم نامہ ہی نہیں ہے, جب ایک چیز فوربڈن نہیں ہے ہی نہیں آپ کے قانون کے مطابق, آپ کے آئین کے مطابق, تو وہ مجھ پہ اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں نے کسی کا نام لکھا بھی ہے ایک عام شہری ہونے کے ناطے, تو میرا اچھا رائٹ ہے نا سر. یہ ارسلان سر ایک منٹ سر پلیز, نہیں سر بالکل رائٹ ہے ارسلان. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا سر, پلیز مجھے مت کاٹیے گا پلیز. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں بات کو. اوکے. اگر مجھے کوئی قانون توڑنا ہوتا تو میں اپنی اصلی فیملی کی تصویر لگا کر اپنے اصلی نام سے, اپنے اصلی تعارف سے, سوشل میڈیا کے اوپر کراچی میں رہ کے, کلفٹن جیسے علاقے میں رہ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے VPN لگائے بغیر میں کوئی کام کر رہا ہوں, اس کا مطلب میں اس کو, مجھے وہ قانوناً درست لگتا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. تو قانونی طور پر میں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے. اگر کوئی قانون توڑا ہے تو مجھے اس کے بارے میں پلیز آپ لوگ آگاہ کیجیے. اب آ جائیے آپ اس بات کے اوپر کہ جو الزام مجھ پر لگا ہے, میں اس پہ آ جاتا ہوں. سر میرے گھریلو حالات اب چونکہ میڈیا پر آ چکے ہیں تو میں 1 منٹ میں صرف آپ کو سم اپ کرنا چاہوں گا اس کو. میں ایک سفید پوش آدمی ہوں. میں, آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں, مجھے آپ کو تو کوئی گواہی دلانے کی ضرورت ہے نہیں. آپ سے میرا روزانہ کا ملنا تھا, ہم روز کھانا ساتھ کھاتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو. 2008 آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ سے کب سے نہیں ملا, کب آخری دفعہ میری آپ کی ملاقات ہوئی, آپ مجھے بتائیے. آپ دونوں حضرات بتا سکتے ہیں. میں علی رضا عابدی شہید کے بعد, یعنی 2018 4 سال سے سر میں لوگوں سے مل نہیں رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس, میں اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوں کہ میں کسی سے مل سکوں, کیونکہ مجھ سے باہر جا کر کے میں کسی کے پیسوں کی چائے نہیں پی سکتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے پیسے دینے چاہیے چائے کے. اگر میں کہیں بیٹھ کے چائے 4 دفعہ پی رہا ہوں تو 1 دفعہ مجھے بھی پیسے دینے چاہیے. میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. میرے بچے 2 سال سے اسکول نہیں جا رہے ہیں. میرے بجلی کے بل, ہر مہینے میرا بجلی کا بل کٹتا ہے, میری بجلی کٹتی ہے, اور میرا بل آتا ہے 6 سے 7 ہزار روپے, کیونکہ میرے گھر میں AC ایک بھی نہیں ہے. نہ میں لگوا سکتا ہوں, نہ میں اس کا بل افورڈ کر سکتا ہوں. اور اس کی وجہ سے اس وقت جو گرمی پڑ رہی ہے کراچی کے اندر, میرے گھر میں جو ووڈن ڈور ہے مین, ہم اس کو کھول دیتے ہیں رات میں, سارے گھر کی لائٹیں بند کر دیتے ہیں, پنکھوں کی جتنی طاقت ہے وہ ہے, اور ہم نیٹ والا ڈور بند کر کے, تاکہ ہوا کراس ہوتی رہے, ہم سوتے ہیں. ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ ہم ایک ملک کے اندر ایک محفوظ خاندان ہے, ایک محفوظ شہری کا گھرانہ ہے, اور اس کو یہ دروازہ کھلا رہے یا بند فرق نہیں پڑتا, وہ سیکیور ہے. سر مجھے بتائیے, میں 3 دن سے یہ دروازہ بند کر کے سو رہا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی اندر, مجھے سفوکیشن ہوتی ہے سر, مگر میں کھلا نہیں چھوڑ سکتا. سر میری بیوی سو رہی ہوتی ہے اندر, کوئی گھس جائے گا دروازہ توڑ کے تو میں کیا کروں گا. ٹھیک. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے یہ اجازت لے کر کے میں آپ کو یہ بس 1 منٹ میں کلوز کرتا ہوں اپنی بات, کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے, میری زندگی کا جو ٹوٹل کل اثاثہ ہے نا سر, وہ سر صرف 3 سے 4 چیزیں ہیں. میری انٹیگریٹی ہے, میری آنیسٹی ہے, میری سنسیئرٹی ہے, میری ٹروتھ فلنس ہے. بس یہ 4 چیزیں میری اثاثہ ہیں. میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ جس جگہ سے چاہیں چیک کروا لیں, میرے پاس یہ 4 چیزیں ہیں. اور ان 4 چیزوں کی بیسس کے اوپر میں نے آج تک کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں لیا. یہ تمام لوگ مجھے جانتے ہیں. میں نے اس لیے کہ میں اپنی ٹروتھ فلنس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. میں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا, میں نے ان کو اسکول سے گھر بٹھایا, لیکن میں نے اپنے پرنسپل کو سامنے رکھا. ارسلان, you said it. ارسلان, آپ نے میرے, نہیں سر نہیں, میں نے بھی نہیں کہا. You said it اس لیے کہ ہمیں بریک لینی ہے. ارسلان ابھی ہمیں وقفہ لینا ہے, ارسلان, اس کے بعد میرے, ہاں جی بتائیے, جلدی کیجئے. سر میں جلدی کر رہا ہوں. سر میں نے اپنے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر کے اندر بند کر لیا ہے آج سے, کیونکہ ہم بہت غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں. اور اگر میری انٹیگریٹی, آنیسٹی, میری ٹروتھ فلنس مجھے واپس نہیں ملے گی تو میں بھوک ہڑتال کر رہا ہوں اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ. اور یہ دروازہ نہیں کھلے گا. جس کو آنا ہے وہ یہ دروازہ توڑے گا, اندر گھسے گا,
اور مجھے اٹھا کے لے جائے گا اور مجھے گولی مار دے گا, کیونکہ میں مرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے تو میں آپ کیمرہ بھیج دیجیے, میں 24 گھنٹے یہاں پہ کیمرہ لگا دوں گا. لے لیں. چلے ٹھیک ہے ارسلان, آپ کی کہانی سنی, اور میرے خیال میں جس کو بھی اٹھایا جاتا ہے بیشتر لوگوں کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ صرف تنقید کی بنا پر. وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور گزشتہ چند روز میں پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی سیاحتی مقام کی, جہاں پہ ایک ڈاکٹر جو ہیں ایک ڈوبے ہوئے بچے کو CPR دے رہی ہیں. اس ویڈیو نے بہت اپریسیشن کی اور وہ چیز حکومت تک بھی پہنچی. اور اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو CPR کا پروسیس جو ہے وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, ہر بچے کی تعلیم کا, ہر شخص جو معاشرے میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے فرسٹ ایڈ سے لے کے CPR تک جو ہے وہ اب کہیں نہیں دیا جاتا, مگر کم از کم ایک انیشیٹو لیا ہے حکومت نے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صوفی, وزیر اعظم کی جو اسٹریٹجک سیل ہے اس کے سربراہ, اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ. انہوں نے ماضی میں بھی خاصے انقلابی پروجیکٹس کیے تھے پنجاب کے اندر. تو سلمان ہمیں بتائیے, یہ CPR کا جو ٹریننگ کا آئیڈیا ہے بہت اچھا ہے, امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ تھینک یو مبشر صاحب, بنگوسر صاحب. بیسکلی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ ایک بہت بیسک ٹریننگ ہے, BLS اس کو بولتے ہیں, بیسک لائف سیونگ, اور کارڈیو پلمنری ریسسٹیشن اس کا ایک بیسک کمپوننٹ ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی چوک کر رہا ہو, کسی کو ہارٹ کا ایشو ہو, تو جو پہلے 2-3 منٹ آر ویری کریٹیکل, اور اس میں اگر اس کو CPR کی آپ فراہم کر دیں مدد, تو جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے یا ہاسپٹل, تو دے کین سروائیو. تو یہ ایک بہت بیسک ٹریننگ ہے جو پھر پرائم منسٹر نے بھی انیشیٹو لیا کہ ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں اور کنٹری وائڈ اس کی ٹریننگ شامل کی جائے. تو ایک نمبر ہے 1166 جس پہ شہری جو ہیں وہ پورے پاکستان سے رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. جب وہ رجسٹر کر لیں گے تو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, 1122 کے سینٹرز ہیں, وہاں پہ یہ ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. تو جہاں پہ وہ جا کے ٹریننگ لیں گے, اور اس کو دین دے ول بیکم پارٹ آف پرائم منسٹرز لائف سیورز ٹیم. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اگر میں نے آپ کو ٹریننگ دی ہے تو آپ آگے سے پلیج کریں گے اگلے 10 لوگوں کو ٹریننگ دینے کا, تو تاکہ پورے پھر پاکستان میں یہ اس طرح سسٹم ڈیولپ ہو, اور ملینز آف لائف سیور جو ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوں, کہ کسی بھی پبلک پلیس پہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے, آپ کے گھر میں ہوتا ہے, کہیں آپ کے آفس میں ہوتا ہے, سو یو آر دیئر ٹو اسسٹ یور فیلو سٹیزن. اچھا, میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کچھ کہا کہ تعلیمی اداروں میں اگر بچوں کے والے سے, تو وہ بھی ذرا بتائیے. اس میں ہم ایک انٹرسٹنگ اس میں چیز ڈال رہے ہیں کہ ایک تو کریکولم کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا ہم بچوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ جب وہ یہ ٹریننگ لیں اور وہ سکسیزفلی اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں, تو ان کو 10 نمبر جو ہے نا وہ اضافی دیے جائیں, تاکہ وہ ان کو ایک ملے گی اپریسیشن بھی, اور لیکن اس سے ان کو یہ بھی انکریجمنٹ ملے گی کہ وہ اس چیز کو سیکھیں اور پھر گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی یہ ٹریننگ دیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے ڈاکٹرز جائیں گے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر جو انیشل بتائیں گے؟ جی, تو یہ کریکولم کا حصہ بن جائے گا. تو جو ہمارے پنجاب میں جس طرح 1122 کے جو ہمارے سینٹرز ہیں وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے, پھر جس طرح ایک فزیکل ایجوکیشن کا ایک جو PT جس کو آپ بولتے تھے اس میں یہ شامل کر دیا جائے گا. کالجز میں اسی طرح یہ کالج کے کریکولم کا حصہ بن جائے گا, اور پھر یہی لوگ جو ہیں پھر یہ اسٹوڈنٹس ان کے ایک ریگولر طور پہ ایک کریکولم کے طور پہ ٹریننگ لیں گے کہ ان کو بکس میں بھی پڑھایا جائے گا اسٹارٹنگ فرام گریڈ 8 آنورڈس. تو یہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ اسکولس کے اندر یہ ہوگا. وہ بہت جو ہے بیسک چیز ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتی. فرسٹ ایڈ ہو جائے یا CPR ہو جائے, باہر آپ تو باہر بھی رہے ہیں, وہاں کیا بالکل نچلے لیول سے یہ پڑھایا جاتا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اس میں اس کے ڈفرینٹ ویریشنز ہوتی ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ٹرینر بننا ہے تو اس کو تقریباً 2 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے آپ کو کورس لینا پڑتا ہے, اور اگر آپ ماسٹر ٹرینر بننا چاہتے ہیں تو وہ تو کم از کم کوئی 1-2 مہینے کا کورس ہے. تو یہ بچوں کو وہ 5th گریڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور اس کے ریفریشر کورسز ہوتے رہتے ہیں. بلکہ ہم آپ کے ڈان کے آفیسز میں بھی یہ کیمپ لگا رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے والا اسٹاف بھی جو ہے وہ سارا لائف سیورس ٹیم کا حصہ بن جائے گا. بالکل. اور جس طرح یہ ویڈیو آئی تھی, جب یہ آئی اور لوگوں نے وہ اس پہ اپنی ظاہر اپریسیشن تو کی ہی کہ ان خاتون ڈاکٹر نے اس بچے کی جان بچائی, لیکن بہت سے لوگوں کے اندر یہ شعور بھی پیدا ہوا کہ ہاں یہ بیسک ٹریننگ جو ہے سب کے پاس ہونی چاہیے. بالکل. سو تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ اٹ ورکس آؤٹ, جہاں آپ پہلے بھی ایسے لیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لیتے رہیں گے, تو ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. تو پلیٹ فارم از آلویز دیر. جو بھی پبلک سروس کا ایسا آپ کا انیشیٹو ہو, ہمیں اس سے I really appreciate your team and hopefully to see you on the training day. Likewise.
जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें। जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।